تقریباً ہزاروں سال پہلے کی بات ہے جب مصر پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جسے دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے۔ وہ اتنا مغرور تھا کہ خود کو خدا کہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے غرور کو مٹی میں ملا دے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک لاٹھی نے وقت کے سب سے بڑے ظالم کا تختہ الٹ دیا۔ فرعون کا ظلم اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ فرعون کو ایک نجومی نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس خوف سے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کا منصوبہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ وہ انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا کے سپرد کر دے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے اس بچے کو فرعون کے اپنے گھر میں پرورش کروائی۔ فرعون کی بیوی حضرت عائشہ سلام علیہ جو ایک نیک خاتون تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ یوں دشمن کے گھر میں ہی اس کی تباہی کا سامان تیار ہونے لگا۔ نبوت اور دعوت۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور مدینے سے واپسی پر کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ نے حکم دیا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی دربار میں قدم رکھا۔ انہوں نے بڑے نرمی سے اسے سمجھایا کہ اے فرعون، اللہ سے ڈرو اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں۔ لیکن فرعون کا تکبر اسی حق دیکھنے سے روک رہا تھا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور انہیں جادوگر قرار دے دیا۔ فرعون نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے پورے مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا، ایک بڑا میدان سجایا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی جو لوگوں کو سانپ نظر آنے لگی، لوگ ڈر گئے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی پھینکو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گئی اور جادوگروں کے تمام جھوٹے کرتوتوں کو نگل گئی۔ یہ دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے، ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائیں۔ فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے حضرت حکم دیا کہ وہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنے ایک عظیم لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے نکلا۔ بنی اسرائیل جب بحیرہ احمر سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے موجیں مارتا ہوا سمندر تھا اور پیچھے فرعون کے تلواروں سے لشکر تھا۔ لوگ گھبرا گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم پکڑے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان پہاڑ جیسا تھا۔ انہوں نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے حکم دیا، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسے ہی لاٹھی سمندر سے ٹکرائی، پانی دو حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں 12 خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل سلامتی سے سمندر پار کر گیا۔ فرعون کا انجام۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان راستوں پر گھوڑے ڈال دیے۔ جب پورا لشکر سمندر کے بیچ پہنچا تو اللہ نے پانی کو مل جانے کا حکم دیا، سمندر کی دیواریں گر گئیں اور فرعون اپنے غرور سمیت غرق ہونے لگا۔ موت کو سامنے دیکھ کر وہ پکار اٹھا، میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے، جو دنیا کو پکار پکار کر کہتی ہے کہ طاقت اور پیسہ انسان کو بچا نہیں سکتا اگر وہ اللہ کے خلاف ہو جائے۔ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے اور باطل کو ایک دن مٹنا ہی ہوتا ہے۔ دوستو،
اس قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر اللہ پر بھروسہ ہو تو سمندر بھی راستہ دے دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔